بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان نے بغور باہر کی طرف دیکھا تو کھلی کچہری کے اندر سناٹا چھا گیا اور تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی جا کر باہر دیکھو کون عورت ہے اور اس کے ساتھ آخر کیا زیادتی ہوئی ہے۔ اس عورت کی آواز اتنی درد والی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس عورت کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لیں اور اسی وقت ایک کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی جائے۔ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کو اچھا سا لباس پہنا کر باہر لے آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ کنیز اس کم عمر خاتون کو اندر لے گئی تو جب اندر جا کر پتہ کیا تو اس وقت کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو کہ اس خاتون کو پہنایا جائے۔ عصمت الدین خاتون نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو اس نے اپنا قیمتی لباس نکال کر دے دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو پہنا دو۔ کنیز نے کہا، ملکہ یہ بہت قیمتی لباس ہے جو کہ آپ نے بڑے شوق سے بنوایا ہے۔ تو ملکہ عصمت الدین خاتون نے کہا کہ یہ سلطان کا حکم ہے اور میں سلطان کے حکم کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ یہ لباس تو کچھ نہیں، اس عورت کو قیمتی لباس پہنا کر باہر لایا جائے۔ وہ عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا، سلطان معظم، آپ میرے بارے میں ذرا نہیں جانتے، نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی گناہگار ہوں، ایک بھکاری عورت ہوں۔ آپ نے یہ سمجھے بغیر مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح کا ظرف زندگی میں پہلی بار دیکھا، شاید میں یہاں بہت پہلے آ جاتی۔ سلطان نے کہا، ہماری نظر میں نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غریب، ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام مسلمان اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس کی درد بھری آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے خاتون، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، سلطان، میرا ایک سوال کا جواب مل سکتا ہے؟ کیا آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر سلطان نے کہا، بتاؤ کیا ہوا؟ خاتون نے درد بھرے لہجے میں کہا، سلطان معظم، میں بہت بڑی گناہگار ہوں، میں ایک بدکار عورت ہوں اور حتیٰ کہ 5 آدمی کی قاتل بھی ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر تمام لوگ چونک گئے کہ ایک قاتل اور بدکار عورت سلطان کے سامنے آنے کی جرت کیسے کر سکتی ہے؟ سلطان اس عورت کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں بدکار ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرا شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گیا اور حتیٰ کہ اتنا زخمی ہوا کہ وہ کمانے کے قابل نہیں رہا۔ لہٰذا جب میں نے اپنے شوہر اپنے بچے کو بلکتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی، لیکن میں جس کے پاس بھی بھیک مانگنے کے لیے جاتی وہ بھیک دینے کے مطالبے میں مجھ سے میرے جسم کا تقاضا کرتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، لہٰذا چند دن بھوک سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی کسی تاجر کے پاس اپنے جسم کو بیچتی تو کبھی کسی قاضی کے پاس تو کبھی کسی زمیندار کے پاس۔ ایک دن مجھے ایک وڈیرے کی طرف سے پیغام ملا۔ اس نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا کہ فلاں ڈیرے پر آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے 500 سونے کے سکے دیے جائیں گے، لہٰذا تم ایک رات کے لیے میرے ساتھ 500 سونے کے سکوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کے 500 سونے کے سکے مل جائیں گے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن جب میں اس کے ڈیرے پر پہنچی
تو میں نے اس وڈیرے کو کہا کہ بے شک میں کئی لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوں، لہٰذا میں ایک رات کے 500 سونے کے سکے لوں گی۔ یہ سن کر وڈیرے نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ وڈیرا مجھے ایک ہال کے اندر لے گیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باقی 5 آدمی شراب میں ٹن بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وڈیرے سے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب میرے دوست ہیں، اس ایک رات میں آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کرانا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا تمہارا اور میرا مطالبہ صرف ایک تمہارے ساتھ ہوا تھا، ان 5 آدمی کے سامنے میں اپنا جسم نہیں پھیلا سکتی، میں 5 لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا 500 سونے کے سکے تمہیں کس چیز کے مل رہے ہیں؟ تم ایسا کیا کرنا پڑے گا؟ میں وڈیرے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اس کی بات کا انکار کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب یا تو مجھے اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے لڑتے میں نے ان 5 آدمیوں کو جو شراب کے نشے میں تھے ان کے خنجر سے گلے کاٹ دیے۔ کسی کو خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایک کو خنجر تھوڑا گہرا نہیں لگا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اس نے خنجر میرے سینے میں گھونپ دیا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، بلکہ میرا دل قدرت کے بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف تھا۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر جاتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری دیکھ بھال کی اور میری مرہم پٹی کی، اور چند دن گزرنے کے بعد میرے زخم بہت بہتر ہونے لگے۔ اس بزرگ نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں ہیں کیونکہ میں ایک اکیلا بوڑھا بزرگ ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ سلطان معظم میں چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک اور بھکاری سردی سے بیٹھا ٹھٹک رہا تھا۔ میں نے وہ چادر بھی اس کے حوالے کر دی، لہٰذا میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میرے سینے میں میرے دل میں لگ جاتا تو نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا اور نہ ہی میرے پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے مر جاتے۔ میں یہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور توبہ کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا اتنے بڑے گناہ گار کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اور اسی سوال کو لیے میں یہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری کے اندر موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت تقریباً 12 سال کا تھا۔ اس وقت میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس شہر میں ایک عورت جو کہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور لاجواب حسین و جمیل تھی۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن سے نوازا تھا۔ اس ہرن جیسی آنکھوں والی لڑکی اس پورے شہر میں نہیں تھی، اور اتفاق کی بات کہ وہ عورت بھی غربت سے تنگ آ کر اس نے بھی اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کاروبار اتنا سستا نہیں تھا۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے قاضیوں اور حتیٰ کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بیچتی تھی۔ اس کے حسن کی شہرت نہ صرف مصر میں پھیلی بلکہ پورے عرب میں مشہور ہوگی۔ اس کے حسن کی شہرت سن کر ایک دفعہ اس کو ایک شہزادے کا خط ملا جس میں اس نے لکھا کہ فلاں دن حج کے لیے ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اگر تم اس قافلے کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تمہیں ساری زندگی کسی اور کے ساتھ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ اگر ایک رات کی اتنی دولت ملے گی کہ میرا ہر خواب پورا ہو جائے گا۔ اس عورت نے تیاریاں شروع کر دی۔ اس قافلے کے اندر 1-2 تاجر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی تجارت کرنے کے بعد ہی اس حج کے لیے جانا تھا۔ اتنے بڑے قافلے میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو کہ اس شہزادے کے پاس فحاشیت کا کام کرنے جا رہی تھی۔
तमाम लोग रास्ते में अल्लाह अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए खुशी खुशी के साथ जा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं जाकर अपने अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा, तो कोई कह रहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए उसके अच्छे नसीब की दुआ मांगूंगा। सारे रास्ते में इस काफिले वाली की बातें इस औरत के दिल पर लगती रहीं। एक तरफ वो सोचती कि मैं किस मकसद के लिए जा रही हूँ, और दूसरी तरफ ये लोग किस मकसद के लिए जा रहे हैं। इनकी बातें इस औरत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही थी। इस खत में इस शहजादे ने यह लिखा कि फ़लाँ मकाम पर मेरे शाह सवार मौजूद होंगे, वो तुम्हें इस काफिले से लेकर सीधा एक हवेली में ले जाएंगे। मैं इस हवेली के अंदर एक दिन के अंदर पहुंच जाऊंगा और इस हवेली के अंदर ही हम लुत्फ उठाएंगे। काफिला रवाना हो गया। चंद दिनों के बाद काफिला उसी जगह से गुजरा तो वहाँ कीमती लिबास में मलबूस 8 घोड़सवार मौजूद थे। उन्होंने लड़की को पहचान लिया और इस लड़की को काफिले के साथ अपने घोड़े पर सवार करके इस हवेली के अंदर ले गए। वो लड़की जैसे हवेली के अंदर पहुंची, कमरे के अंदर शाही बिस्तर मौजूद था। वो बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। उसने नींद में देखा कि उसके बाएं तरफ एक आदमी अपने हाथ में छड़ी लिए खड़ा है और इस छड़ी से रोशनी नूर ही नूर निकल रहा है। उस नूर से सारा कमरा रोशन हो गया। जबकि दूसरी तरफ वो देखती है कि उसका जिस्म ना बर्दाश्त करने वाली आग में झुलस रहा है। इस दहशत के साथ उसकी आंख खुल गई। वो बहुत परेशान हो गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, और उसने उसी वक्त अपना कीमती सामान अपने साथ लिया और बाहर निकली तो देखा एक हवेली के पास एक ऊंट वाला खड़ा था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ सोने के सिक्के लेता है। उस औरत ने उसको कहा कि तुम मुझे मक्का मुकरमा पहुंचा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। मक्का मुकरमा हवेली से 20 मील के फासले पर था। उस ऊंट वाले ने कहा, अगर तुम्हें मक्का मुकरमा पहुंचना है तो मैं 2 घोड़े लेकर आता हूँ, घोड़े पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वो चंद लम्हों के बाद 2 घोड़े लेकर पहुंच गया। वो औरत घोड़े पर सवार हुई और सीधा मक्का मुकरमा पहुंच गई। हज के फराइज अदा करने लगी और इस दौरान हर लम्हे अल्लाह से हाथ उठाकर माफिया मांगने लगी। कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैंने सारी जिंदगी बदकारी में गुजारी, मैं गुनाहगार हूँ और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ फरमा। बेशक तू रहीम और करीम है। ऐ मेरे रब, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं तेरी तौफीक से यहाँ पहुंची हूँ। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तूने मुझे एक सीधे रास्ते पर डाल दिया। ऐ मेरे मालिक, तू मुझे माफ फरमा दे, मैंने तेरी दी हुई कीमती नेमतों को गलत कामों में लगा दिया और दुनियावी दौलत के लिए मैंने अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया। ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। इत्तफाकन उस हज के दौरान ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का सिपह सलार मिल गया। सुल्तान के सिपह सलार को जब उस लड़की ने देखा तो उसके पास गई और कहा, हुजूर आप और यहाँ कैसे? सिपह सलार ने कहा, ऐ लड़की, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा तो यहाँ नहीं काम कोई। उनकी चौक पर मुलाकात हो चुकी थी। वो मुलाकात यूं ही कि एक दफ़ा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का सिपह सलार पड़ोसी बादशाह के एक वजीर को सुल्तान का पैगाम देने के लिए गया, तो उस वक्त ये वही लड़की इस वजीर के कमरे में उसके साथ सोने के लिए जा रही थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपह सलार ने उसे मना किया था कि ये तुम काम छोड़ दो, एक मुसलमान होकर ये तुम गलत काम कर रही हो, लेकिन उसने उस वक्त सुल्तान के सिपह सलार को झिड़क कर वहां से चली गई। लिहाजा सिपह सलार उसे मक्का मुकरमा में देखकर हैरान हो गया। उस लड़की ने सिपह सलार को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमा दी। मेरी मंजिल तो गलत थी, लेकिन मेरी मंजिल, मेरा रास्ता, मेरा दिल रास्ते में ही तब्दील हो गया और मैंने अल्लाह से तौबा कर ली। अल्लाह से तुम भी दुआ मांगो कि वो मुझे माफ़ कर दे। सिपह सलार ने कहा, बेशक वो बड़ा गफूर और रहीम है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। इन दोनों ने इकट्ठे हज अदा किया और जब हज की वापसी पर काफिला तैयार होने लगा तो उस लड़की ने सिपह सलार को कहा, मेरे साथ कोई और नहीं, लिहाजा मैं इस काफिले के साथ चलना चाहूँगी। तो वो सिपह सलार ने कहा, बेशक तुम हमारे साथ चलो, लेकिन ये हाजियों का काफिला है और मैं एक सिपह सलार हूँ। अगर मेरे साथ काफिले वालों ने गैर महरम लड़की को देखेंगे तो वो मुझे क्या कहेंगे? लिहाजा तुम मेरे साथ निकाह कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के सिपह सलार से निकाह कर लिया और उसके बाद वो सिपाही सिपह सलार की बीवी बन गई। वक्त आने के बाद वही सिपह सलार की बीवी अपने शोहर के साथ जंगे लड़ते हुए दोनों शहीद हो गए। आप देखें कि एक औरत जिसकी हर रात किसी न किसी नामर्द मर्द के साथ बिस्तर पर गुजरती थी, वो एक शहीद सिपह सलार की बीवी बनकर गई।
اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی۔ یہ کہانی سن کر وہ لڑکی زار قطع رونے لگی اور کہا سلطان معظم آپ بھی اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ تو اتنے میں ایک سلطان کا وزیر بول اٹھا اور کہا حضور اس لڑکی نے 5 آدمی کا قتل کیا کہ آپ اسے ایسے جانے دیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے وزیر یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ لڑکی نے ان مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے بدلے میں اگر حملہ آور کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہذا اس عورت پر کوئی قصاص نہیں ہوتا، اس لیے اس عورت کو بغیر کوئی سزا سنائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت سے رخصت کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں اتنی نیکوکار بن گئی کہ بڑے بڑے عالم اس کا بڑے ادب سے ذکر کرتے تھے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔